بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے ہی یوٹیوب چینل سعودی عربیہ نیوز میں۔ ہمارے پاس ایک سعودی عرب کی نئی اپڈیٹ آ چکی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرینڈز، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی سعودی عرب کی ہر خبر سے باخبر رہیں۔ تو فرینڈز، بنا آپ کا ٹائم ویسٹ کیے ہم نیوز کو شروع کر لیتے ہیں۔ تو فرینڈز، عمرہ زائرین کو ویزے کب جاری ہوں گے؟ تو فرینڈز، SPA تیسرے مرحلے سے قبل ویزے کا طریقہ کار جاری کیا جائے گا۔ تو فرینڈز، سعودی عرب کے نائب وزیر حج عبدالفتاح المشات نے بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے ویزے کے اجراء کے طریقہ کار کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محدود عمرہ پروگرام کے تیسرے مرحلے سے قبل وزارت صحت کے ساتھ تعاون سے بیرون مملکت سے آنے والوں کے لیے عمرہ ویزے کا طریقہ کار جاری کیا جائے گا۔ تو فرینڈز، 7 ماہ بعد عمرہ زائرین کے پہلے گروپ کے مسجد الحرام آمد عمرہ زائرین کو وزارت صحت کے مشورے الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزارت صحت کے تعاون سے ہی ان ملکوں کی فہرست ترتیب دی جائے گی جہاں کے شہریوں کے لیے عمرہ ویزے جاری ہوں گے۔ تو فرینڈز، عمرہ زائرین کی تعداد کا تعین بھی وزارت صحت سے مل کر کیا جائے گا۔ نائب وزیر حج کا کہنا تھا کہ عمرہ ویزے کا سارا کام اعتمرنا ایپ کے ذریعے ہوگا۔ اعتمرنا ایپ کا دائرہ عمرہ اجازت ناموں کے اجراء تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ مستقبل میں اس ایپ کے ذریعے ہی مکہ اور مدینہ میں ہوٹل سروس سمیت جملہ خدمات کا تعین کیا جائے گا۔ فرینڈز، نائب وزیر حج نے بتایا کہ اب تک اعتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ اور زیارت کے 1,84,000 اجازت نامے جاری ہو چکے ہیں۔ وقت کے ساتھ مرحلے وار عمرہ زائرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ فرینڈز، یاد رہے کہ سعودی عرب میں کورونا کی وبا کے باعث عمرے کے عارضی معطلی کے 7 ماہ بعد مسجد الحرام میں عمرے کی ادائیگی کا آغاز کیا گیا ہے۔ SPA کا کہنا تھا کہ تیسرے مرحلے سے قبل ویزے کا طریقہ کار جاری کیا جائے گا۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری نیوز۔ اگر ایسی نیوز سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔